اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی دوحہ قطر سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام میری پسند کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلامت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کے لیے شعر و سخن کے حوالے سے ایک منفرد اور نیا پروگرام میری پسند شروع کیا ہے۔ اس میں ہم مختلف شعراء کرام کا وہ کلام جو انہیں خود بہت پسند ہے وہ ان سے ہی سنوائیں گے۔ جی انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہر مہینے پیش کیا جائے گا۔ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں دنیا علم و ادب شعر و سخن کی ممتاز شخصیات شرکت فرما رہی ہیں جن کے نام عالمی سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ جناب مصدق لکھانی آسٹریلیا، جناب علی عرفان کینیڈا، جناب سید اقبال رضوی شارب قطر، جناب سید اقبال حیدر جرمنی، جناب سلیم امروی انڈیا، جناب ارتضیٰ جونپوری پاکستان، جناب قیصر جعفری پاکستان، جناب باقر زیدی جرمنی، جناب ڈاکٹر اظہر نقوی پاکستان، جناب رئیس حیدر انصر پاکستان اور جناب سید ناصر آغا پاکستان۔ ہم پروگرام کا آغاز پاکستان کے ایک ایسے شاعر سے کریں گے جو شاعری کے ساتھ نوخوانی، منقبت خوانی اور نعت خوانی بھی کرتے ہیں۔ انہیں آپ اکثر بیشتر قائم ٹی وی کے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہوں گے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے سید ناصر آغا نے۔ جی ناصر بھائی، آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنوا رہے ہیں؟ جی سماعت فرمائیں سید ناصر آغا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اقبال بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں، بالخصوص قائم ٹی وی کینیڈا کا اور اپنے تمام دیکھنے والے مومنین و مومنات کا، سامعین کا، حاضرین کا کہ جو ذکر محمد وال محمد سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا اقبال بھائی کہ میرا پسندیدہ کون سا کلام ہے، اور اس سلسلے میں خاص طور پر جو ہے وہ کلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے اپنی شاعری کے آغاز میں جس کو کہا اور کہا وہ اتنی معزز اور معتبر اور بہترین مقام کربلائے معلیٰ میں حرم امام حسین علیہ السلام میں جو کلام میں نے کہا، میں اس کے 2-3 بند آپ کی اور سامعین کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نصیب اپنا جگاؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر، ادب سے سر کو جھکاؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر۔ یہ در وہ در ہے جہاں حر بنائے جاتے ہیں، مراد راہب و فطر سے یہاں سے پاتے ہیں، اسی یقین سے آؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر۔ یہ معجزات کا مرکز ہے کربلا کی زمین، یہاں کی خاک سے بڑھ کر تو آفتاب نہیں، فلک کو ہاتھ لگاؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر۔ بطور خاص ہوائیں سجدہ کریں گی تمہارے قدموں پر، صدائیں ناز کریں گی تمہارے ہونٹوں پر، علی کا نعرہ لگاؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر۔ جہان بھر کی تمہیں نعمتیں عطا ہوں گی، قبول حاجتیں ایک پل میں باخدا ہوں گی،
بس ایک بار تو آؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر۔ حاصل کلام بند مومنین کی نظر کر رہا ہوں، یہ کائنات ہے میرے حسین کا صدقہ، یہاں پہ چلتا ہے بس یا حسین کا سکہ، یہ روزی تم بھی کماؤ حسین کے در پر، حسین کے در پر۔ مقتے کی عبادت، فلک سے آ کے ملائک کریں گے خود حیرت، تمہیں زمانے میں ناصر ملے گی وہ عزت، علی کی مدح سناؤ حسین کے در پر، 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 حسین کے در پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، جبکہ جہنم سے تو بچ سکتا ہے مگر موت سے نہیں بچ سکتا۔ لوگوں ہمارے عشق کی معراج دیکھ لو، لوگوں ہمارے عشق کی معراج دیکھ لو، ہم بے کفن کے گھر سے کفن لے کے آئے ہیں۔ اس خوبصورت شعر کے خالق جناب رئیس حیدر انصر اپنا کلام پیش کریں گے۔ جناب رئیس حیدر انصر صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مطلع اور دو اشعار مولا امیر المومنین کی شان میں، اس کے بعد امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ عرض کیا کہ فضو اپنی بصارت کر رہا ہوں، فضو اپنی بصارت کر رہا ہوں، علی کی میں تلاوت کر رہا ہوں، اور علی کا ذکر ہے عین عبادت، علی کا ذکر ہے عین عبادت، قلم سے میں خطابت کر رہا ہوں، اور میں جام ولایت کے نشے میں، میں جام ولایت کے نشے میں رندوں کی امامت کر رہا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ امام زمان علیہ السلام کی شان میں چند اشعار کہ خزاں تمام ہو تب موسم بہار ملے، خزاں تمام ہو تب موسم بہار ملے، فضا کو زیست نئی صبح کو نکھار ملے، اور اٹھایا ہی تھا قلم کو برائے مدح امام، اٹھایا ہی تھا قلم کو برائے مدح امام، حروف خلد سے لے کر گلوں کے ہار ملے، اور ترس رہی ہیں جبینیں قدم پہ جھکنے کو، ترس رہی ہیں جبینیں قدم پہ جھکنے کو، امام آئیں تو سجدوں کو اعتبار ملے، اور ظہوری صبح کے منظر کو دیکھ لوں ایک بار، ظہوری صبح کے منظر کو دیکھ لوں ایک بار، کہ ڈگمگاتے سفینے کو بھی قرار ملے، اور اے روزگار حجابات کبریا مہدی، اے روزگار حجابات کبریا مہدی، سمانے آؤ نگاہوں کو کچھ خمار ملے، اور بسے ہیں دل میں نگاہوں سے دوریاں کیسی، بسے ہیں دل میں نگاہوں سے دوریاں کیسی، نظر کو خیرہ کریں قرب کو نکھار ملے، اور تبرہ دشمن زہرا پہ بھیجنا تھا مجھے، تبرہ دشمن زہرا پہ بھیجنا تھا مجھے، لئیں بڑے بڑے مجھ کو پے شکار ملے۔ اور سر مقطع شعر ہے کہ پڑھی تھی نہج بلاغہ علی کی الفت میں،
پڑھی تھی نہج بلاغہ علی کی الفت میں، شعور و فکر کے دفتر کئی ہزار ملے۔ اور مقطع کی عبادت ہے کہ حیات فضل امام زمن سے گزری ہے، حیات فضل امام زمن سے گزری ہے، اور انہی کے صدقے میں انصر کو روزگار ملے۔ اور اٹھایا ہی تھا قلم کو برائے مدح امام، حروف خلد سے لے کر گلوں کے ہار ملے۔ اور ترس رہی ہیں جبین قدم پر جھکنے کو، امام آئیں تو سجدوں کو اعتبار ملے۔ اور خزاں تمام ہو تب موسم بہار ملے، فضا کو زیست نئی صبح کو نکھار ملے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ علی کا ذکر ہے عینی عبادت، قلم سے میں خطابت کر رہا ہوں۔ ابھی جناب رئیس حیدر انصر اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ ولا کے جام روشن کر رہا ہوں، میں اپنی شام روشن کر رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھ کر میں اپنا نام روشن کر رہا ہوں، اور اب اپنا نام روشن کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں معروف شاعر اور سوسخاں جناب ڈاکٹر اظہر نقوی صاحب۔ معزز و محترم سامعین محترم کی نظر نعتیہ کلام پیش خدمت کر رہے ہیں۔ نبی کے آستاں کی شان دیکھیں، نبی کے آستاں کی شان دیکھیں، فرشتوں کو یہاں حیران دیکھیں، نبی کے آستاں کی شان دیکھیں، فرشتوں کو یہاں حیران دیکھیں، انہی کے در کی ہے اتنی فضیلت، انہی کے در کی ہے اتنی فضیلت، جہاں پہ مشکلیں آسان دیکھیں، ہے آقا سے کسے کتنی محبت، ہے آقا سے کسے کتنی محبت، پتہ چل جائے گا ایمان دیکھیں، دغا دینے کا عنصر ہوگا اس میں، منافق کی اگر پہچان دیکھیں، مودت کیجئے آل عبا سے، یہی ہے آپ کا فرمان دیکھیں، فضائل ہی فضائل ہیں نبی کے، تدبر سے اگر قرآن دیکھیں، فضائل ہی فضائل ہیں نبی کے، تدبر سے اگر قرآن دیکھیں،
کی شان دیکھیں ثنائے مصطفیٰ اس کو ملے گی ثنائے مصطفیٰ اس کو ملے گی اگر کوئی میرا دیوان دیکھیں ثنائے مصطفیٰ اس کو ملے گی اگر کوئی میرا دیوان دیکھیں ہمیں مل جائے گی جنت بھی ازہر غدیر خون کا گر اعلان دیکھیں ہمیں مل جائے گی جنت بھی ازہر غدیر خون کا گر اعلان دیکھیں صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں جبریل اگر دے دیں پر اپنے مجھے محشر ہر صبح نجف میں ہو ہر شام مدینے میں ناظرین کرام اس وقت ہمیں جرمنی سے جوائن کیا ہے جناب باقر زیدی صاحب نے باقر زیدی شاعری کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام ہے آپ بزی ٹی وی جرمنی کے روح روا بھی ہیں کالم بھی لکھتے ہیں مگر بہت سادہ طبیعت کے مالک ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں سادگی کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے وہ ہستی بڑی معتبر ہو گئی ہے میں گزارش کروں جناب باقر زیدی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں جناب باقر زیدی آف جرمنی اپنا کلام پیش فرما رہی ہیں محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے وہ ہستی بڑی معتبر ہو گئی ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے میں صلوات پڑھتا گیا قبر میں جب میں صلوات پڑھتا گیا قبر میں جب لحد میری طیبہ نگر ہو گئی ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے کرم وہ کریں گے رضی دیکھ لینا کرم وہ کریں گے رضی دیکھ لینا تیرے دل کی ان کو تیرے دل کی ان کو خبر ہو گئی ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے کیا تذکرہ آل احمد کا جب سے کیا تذکرہ آل احمد کا جب سے عجب روشنی میرے گھر ہو گئی ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے تو طیبہ سے پھر آ فلسطینیوں میں تو طیبہ سے پھر آ فلسطینیوں میں یہ امت تیری در بدر ہو گئی ہے محمد کی جس پر نظر ہو گئی
لکھے نعت باقر پڑھے اس کو عابد، لکھے نعت باقر پڑھے اس کو عابد، کہ دونوں کی حسرت، کہ دونوں کی حسرت امر ہو گئی ہے، محمد کی جس پر نظر ہو گئی ہے، وہ ہستی بڑی معتبر ہو گئی ہے۔ ابھی جناب باقر زدی صاحب سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں اپنے عقیدت کی نذرانے پیش فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا سخی وہ ہے جو کسی ایسے شخص کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ ہو، رکھتا ہے جو بھی بغض محمد کی آل سے، جنت تو وہ نکال دے خواب و خیال سے، روزی پسر حیات لحد کی کشادگی، جو چاہو آج مانگ لو زہرا کے لال سے۔ قبیلہ نظامت انٹرنیشنل پاکستان کے معروف ناظم، معروف شاعر جناب قیصر جعفری اپنا کلام پیش فرما رہے ہیں۔ کلام پیش کرنے مولادی کے حوالے سے مطلب پیش کر رہا ہوں، کعبے میں معجزہ بھی یہ سب سے ہوا الگ، کعبے میں معجزہ بھی یہ سب سے ہوا الگ، بنت اسد تھی خاص تو رستہ بنا الگ، بنت اسد تھی خاص تو رستہ بنا الگ، پیدا کیا خدا نے خود اپنے مکان میں، پیدا کیا خدا نے خود اپنے مکان میں، پہلا شرف بھی حق کو خدا نے، پہلا شرف بھی حق نے علی کو دیا الگ، پہلا شرف بھی حق نے علی کو دیا الگ، قرآن کو اہل بیت سے جس نے کیا الگ، قرآن کو اہل بیت سے جس نے کیا الگ، اس کو خدا نے دین سے ہی کر دیا الگ، اس کو خدا نے دین سے ہی کر دیا الگ، ہجرت کی شب رضائے خدا بھی خرید لی، ہجرت کی شب رضائے خدا بھی خرید لی، اور بستر رسول پہ سونا ملا الگ، اور بستر رسول پہ سونا ملا الگ، صفین ہو کہ خیبر و خندق ہو یا حنین، صفین ہو وہ خیبر و خندق ہو یا حنین، ہر جنگ میں ہے جوہر شیر خدا الگ، ہر جنگ میں ہے جوہر شیر خدا الگ، اور میسم نے مسکراتے ہوئے دار پر کہا، میسم نے مسکراتے ہوئے دار پر کہا، سولی پہ ہے ثنائے علی کا مزہ الگ، سولی پہ ہے ثنائے علی کا مزہ الگ، اور نعرے جہاں میں ہم نے ہزاروں سنے تو ہیں، نعرے جہاں میں ہم نے ہزاروں سنے تو ہیں، نعرہ حیدری کی مگر ہے صدا الگ، نعرہ حیدری کی مگر ہے صدا الگ، اور ان کی جبی پہ نور نہیں آئے گا کبھی، ان کی جبی پہ نور نہیں آئے گا کبھی، جن کی جبی سے رہتی ہے خاک شفا الگ، جن کی جبی سے رہتی ہے خاک شفا الگ، اور بغض ابو تراب کا صدمہ ہی کم نہ تھا، بغض ابو تراب کا صدمہ ہی کم نہ تھا، اس پر یہ غم علی کو ملی فاطمہ الگ، اس پر یہ غم علی کو ملی فاطمہ الگ، اور مولائے کائنات جناب امیر ہیں، مولائے کائنات جناب امیر ہیں، اس شان کا بناؤ تو مشکل کشا الگ، اس شان کا بناؤ تو مشکل کشا الگ، اور سر تو بدن سے تم نے جدا کر دیے مگر، سر تو بدن سے تم نے جدا کر دیے مگر، خون سے نہ کر سکو گے علی کی ولا الگ، خون
खून से न कर सकोगे अली की विला अरग। मैं अल्लाहुम्मा लान जो पढ़ता हूँ सुबह शाम, मैं अल्लाहुम्मा लान जो पढ़ता हूँ सुबह शाम। खालिक ने इस अमल की रखी है जजा अलग, खालिक ने इस अमल की रखी है जजा अलग। तो कैसे किसी का होगा अली से मुवाजना, कैसे किसी का होगा अली से मुवाजना। है मर्तबे में शेर अलग भेड़िया अलग, है मर्तबे में शेर अलग भेड़िया अलग। और खैबर में मुर्तज़ा को अलम तो मिला मगर, खैबर में मुर्तज़ा को अलम तो मिला मगर। है कौन कौन मर्द ये साबित हुआ अलग, है कौन कौन मर्द ये साबित हुआ अलग। मतलब पेश खिदमत है, मैं मनक़बा सुनाऊंगा कैसर जो रोज़ हश्र, मैं मनक़बा सुनाऊंगा कैसर जो रोज़ हश्र। देंगी जजा बतूल अलग मुर्तज़ा अलग, देंगी जजा बतूल अलग मुर्तज़ा अलग। अभी जनाब कैसर जाफरी अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। सच्चाई यूं सुपुर्दे कलम कर रहा हूँ मैं, हर गम गमे हुसैन में जम कर रहा हूँ मैं। शायर अहले बैत कई शेरी मजमू के खालिक जनाब इर्तिज़ा जौनपुरी ऑफ पाकिस्तान अपना कलाम पेश फरमाएंगे। शायर अहले बैत जनाब इर्तिज़ा जौनपुरी साहब। जिसको इमाम वक्त की गैबत का पास है, जिसको इमाम वक्त की गैबत का पास है, ये इंतजार उसके अकीदे की आस है, ये इंतजार उसके अकीदे की आस है वक्त अब भी अपने अकीदे सवार लो, है वक्त अब भी अपने अकीदे सवार लो। तेरे इमाम वक्त को सदियों की प्यास है, तेरे इमाम वक्त को सदियों की प्यास है। ये देखिए, ऐ यूसुफ हुसैन तुम्हारे फराक में, ऐ यूसुफ हुसैन तुम्हारे फराक में। काबे के तन पे आज भी काला लिबास है, काबे के तन पे आज भी काला लिबास है। हुर की तरह जो आ गया बाबे हुसैन पर, हुर की तरह जो आ गया बाबे हुसैन पर। चश्मे इमाम वक्त में वो हक शनास है, चश्मे इमाम वक्त में वो हक शनास है। फिक्रे बशर है, फिक्रे बशर है सरहदे गैबत से कोसों दूर। फिक्रे बशर है सरहदे गैबत से कोसों दूर। किरतास पे ये लिख के कलम भी उदास है,
پہ یہ لکھ کے قلم بھی اداس ہے، صد شکر کے حوادث دنیا کے باوجود، صد شکر کے حوادث دنیا کے باوجود، قائم تمہارے ذکر سے قائم حواس ہے، قائم تمہارے ذکر سے قائم حواس ہے۔ اس منقبت کو سن کے کہیں حجت خدا، اس منقبت کو سن کے کہیں حجت خدا، لہجے میں ارتضا تیری کتنی مٹھاس ہے، لہجے میں ارتضا تیرے کتنی مٹھاس ہے۔ ابھی جناب ارتضا جونپوری صاحب اپنا خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کی سماعت کی نظر فرما رہے تھے۔ اس وقت میں ہندوستان کی ایک ایسی مردم خیز زمین کے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جہاں کا بچہ بھی جب روتا ہے تو ردیف اور قافیے کا خیال رکھ کے روتا ہے۔ خدائے سخن شہنشاہ غزل میر تقی میر کے استاد مصطفی بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ جی ہاں، امروہہ کی سرزمین کے معروف شاعر جناب سلیم امروی اپنا کلام پیش کریں گے۔ جناب سلیم امروی صاحب۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروی سلام عرض کرتا ہے۔ اقبال بھائی 4 مصروں سے یہ خاکسار آغاز کر رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ حسینیت سے جو پیغام ہم کو ملتا ہے، حسینیت سے جو پیغام ہم کو ملتا ہے، یہ وہ پیام ہے سب مل کے جس پا ناز کریں، یہ وہ پیام ہے سب مل کے جس پا ناز کریں۔ نماز شہ نے بچائی ہے اپنا سر دے کر، نماز شہ نے بچائی ہے اپنا سر دے کر، جب آئے وقت تو پہلے ادا نماز کریں، جب آئے وقت تو پہلے ادا نماز کریں۔ اور 4 مصرے اور سماعت فرمائیں۔ کیا عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، عجیب کام یہ انجام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئیں زینب، یہ شام کوفہ کے خطبے بتا رہے ہیں ہمیں، جہاں کو امن کا پیغام دے گئیں زینب، جہاں کو امن کا پیغام دے گئیں زینب،
4 مصرے جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے۔ وہ جہاں میں باب مراد ہے، وہ شجاعتوں کا نصاب ہے، وہ جہاں میں باب مراد ہے، وہ شجاعتوں کا نصاب ہے، اسے صبح و شام پڑھا کرو، وہ وفا کی ایسی کتاب ہے، اسے صبح و شام پڑھا کرو، وہ وفا کی ایسی کتاب ہے، نہ لگایا پانی کو جس نے منہ ہے، اسی کا قبضہ فرات پر ہے، اسی کا قبضہ فرات پر، وہ فرات پر جسے ناز تھا، وہی آج خانہ خراب ہے، وہ فرات پر جسے ناز تھا، وہی آج خانہ خراب ہے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے ناظرین کی خدمت میں اس وقت جو اپنا کلام پیش کر رہا ہوں، ناظرین میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ میرا پہلا شعری مجموعہ یہ ہے سرمایہ نجات، جو سن 2008 میں آیا تھا، اس میں یہ میرا یہ کلام موجود ہے، کیونکہ یہ کلام میں نے 93 میں کہا تھا، اور مختلف خوبصورت آوازوں میں یہ کلام بہت دور تک جا چکا ہے، مجھ تک آیا بھی، وہ جن لوگوں نے پڑھا ہے انہوں نے بھی مجھے بھیجا، لیکن اب کچھ لوگوں کی خصوصی طور سے یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم یہ کلام بزبان شاعر بھی سننا چاہتے ہیں، تو اس خاکسار کا یہ کلام آپ ناظرین خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ خصوصی طور سے قائم ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار اپنا وہ کلام پیش کر رہا ہے، اس توجہ کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ میں نے پہلے کبھی آپ کے اس ٹی وی پر نہیں پڑھا ہے، یہ کلام خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ اب دوبارہ بند کر کے ابھی جناب سلیم امروی صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اس وقت میں جرمنی کی ایک ایسی شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں جن کا نام شاعری، صحافت اور میڈیا کے حوالے سے بڑا جانا پہچانا ہے۔ قبیلہ نظامت انٹرنیشنل پاکستان کی ادبی کمیٹی کے چیئرمین معروف شاعر جناب سید اقبال حیدر آف جرمنی اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ جناب سید اقبال حیدر۔ یہ چاہے سارا زمانہ علی علی بولے، جو بد نسب ہے بھلا کیا علی علی بولے۔ یہ چاہے سارا زمانہ علی علی بولے، جو بد نسب ہے بھلا کیا علی علی بولے۔ اور زمین پہ جشن ولادت ابو تراب کا ہے، زمین پہ جشن ولادت ابو تراب کا ہے، نہ کیوں یہ دشت یہ صحرا علی علی بولے۔ زمین پہ جشن ولادت ابو تراب کا ہے، نہ کیوں یہ دشت یہ صحرا علی علی بولے۔ اور جو ہے لہو میں طہارت ہے ماں امانت دار، جو ہے لہو میں طہارت ہے ماں امانت دار، ہر ایک خون کا قطرہ علی علی بولے۔ جو ہے لہو میں طہارت ہے ماں امانت دار، ہر ایک خون کا قطرہ علی علی بولے۔ اور اناد کچھ نہیں ذاتی مجھے منافق سے، اناد کچھ نہیں ذاتی مجھے منافق سے، ہے اس سے بس یہی جھگڑا علی علی بولے۔ اناد کچھ نہیں ذاتی مجھے منافق سے، ہے اس سے بس یہی جھگڑا
अली अली बोले और जहां नसब की निजासत है खून में शामिल, जहां नसब की निजासत है खून में शामिल, तो चाह कर भी ना होगा अली अली बोले। अजल के दिन से मेरा सिलसिला है पाकीज़ा, अजल के दिन से मेरा सिलसिला है पाकीज़ा, न किस लिए मेरा शजरा अली अली बोले। अजल के दिन से मेरा सिलसिला है पाकीज़ा, न किस लिए मेरा शजरा अली अली बोले। और तज़मीन की है, मिसरा था मज़ा तो जब है कि काबा अली अली बोले। तज़मीन देखिएगा कि अली अली लबे काबा पे कब न था जो कहूं, अली अली लबे काबा पे कब न था जो कहूं, मज़ा तो जब है कि काबा अली अली बोले। अली अली लबे काबा पे कब न था जो कहूं, मज़ा तो ये है तब है कि काबा अली अली बोले। और उन्हीं की वजह से वो चौथे आसमान पे हैं, इन्हीं की वजह से वो चौथे आसमान पे हैं, फलक पे कैसे ना ईसा अली अली बोले। इन्हीं की वजह से वो चौथे आसमान पे हैं, फलक पे कैसे ना ईसा अली अली बोले। या किस्मत उसकी है चाहे जिसे पुकारे जो, या किस्मत उसकी है चाहे जिसे पुकारे जो, अली का चाहने वाला अली अली बोले। अली का चाहने वाला अली अली बोले। और वली हो कोई कुतुब हो कोई कलंदर हो, वली हो कोई कुतुब हो कोई कलंदर हो, सब किताबों में लिखा अली अली बोले, सब किताबों में लिखा अली अली बोले। और ये शेर बतौर खास आपकी समातों की नजर कर रहा हूं कि जो सारी हूरों का या फातिमा वजीफा है, जो सारी हूरों का, जो सारी हूरों का या फातिमा वजीफा है, हर एक फलक का फरिश्ता अली अली बोले। जो सारी हूरों का या फातिमा वजीफा है, हर एक फलक का फरिश्ता अली अली बोले। और मक्ते की इबादत के खराब जिसका मुकद्दर है जाने वो इकबाल, खराब जिसका मुकद्दर है जाने वो इकबाल, जो है नसीब का अच्छा अली अली बोले। ये चाहे सारा जमाना अली अली बोले, जो बदनसब है भला क्या अली अली बोले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अभी जर्मनी के शायर जनाब सैयद इकबाल हैदर अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। खुद अपने वास्ते रहमत का दर खुला रखिए, रसूल पाक से मजबूत राब्ता रखिए। इस खूबसूरत शेर के खालिक कतर के मारूफ शायर जनाब सैयद इकबाल रिजवी शारिफ अपना कलाम पेश फरमा रहे हैं। जो मुझे मिला वही था मेरा, जो मिला नहीं मेरा था नहीं। जो मुझे मिला वही था मेरा, जो मिला नहीं मेरा था नहीं। ये वही कहेगा तू जान जो, ये वही कहेगा तू जान जो, दर मुस्तफा पे गया नहीं। जो मुझे मिला वही था मेरा, जो मिला नहीं मेरा था नहीं। दलील दर
مصطفیٰ پہ سوالی جب لگا رو کے کرنے پہ سر طلب، در مصطفیٰ پہ سوالی جب لگا رو کے کرنے پہ سر طلب، تو بے اذن رب، تو بے اذن رب، تو بے اذن رب، تو بے اذن رب کیا حسین نے کیے 7 بیٹے عطا نہیں، جو مجھے ملا وہی تھا میرا، جو ملا نہیں میرا تھا نہیں، یہ وہی کہے گا تو جان جو در مصطفیٰ پہ گیا نہیں۔ یہ شعر دیکھیں مولا علی کے حوالے سے، وہ جو کبریا کا ولی بھی ہے، شہلا فتح ہے علی بھی ہے، وہ جو کبریا کا ولی بھی ہے، شہلا فتح ہے علی بھی ہے، وہی ہم کو جنگیں جتا گیا، وہی ہم کو جنگیں جتا گیا، وہی ہم کو جنگیں جتا گیا، بنا جیت رن سے پھرا نہیں، جو مجھے ملا وہی تھا میرا، جو ملا نہیں میرا تھا نہیں۔ یہ دیکھیں شعر جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے، وہ جو ایک ننھا حسین تھا، جو سبھی کے قلب کا چین تھا، وہ جو ایک ننھا حسین تھا، جو سبھی کے قلب کا چین تھا، وہ تھا مثل فاتح خیبراں، وہ تھا مثل فاتح خیبراں، وہ تھا مثل فاتح خیبراں، گو کہ سیف لے کے لڑا نہیں، جو مجھے ملا وہی تھا میرا، جو ملا نہیں میرا تھا نہیں۔ اور یہ شعر جناب حر کے حوالے سے، وہ جو حر تھا فوج یزید میں، گھنی ظلمتوں کی پلید میں، وہ جو حر تھا فوج یزید میں، گھنی ظلمتوں کی پلید میں، کیا رخ جو روضہ شاہ کا، کیا رخ جو خیمہ شاہ کا، کیا رخ جو خیمہ شاہ کا، ہوا جنتی کے ہوا نہیں، جو مجھے ملا وہی تھا میرا، جو ملا نہیں میرا تھا نہیں۔ اور یہ دیکھیں شعر جناب زہیر ابن قین کے حوالے سے، جو پہلے مخالف کیمپ میں تھے اور بعد میں مولا سے گفتگو کرنے کے بعد وہ ان کی طرف مائل ہوئے، کہ وہ جو ایک پسر بن قین تھا،
لیے دل میں بغض حسین تھا، وہ جو ایک پیسر بن قین تھا، لیے دل میں بغض حسین تھا، وہ سدھر گیا پس گفتگو، وہ سدھر گیا پس گفتگو، وہ سدھر گیا پس گفتگو، رہے فاسقاں پہ چلا نہیں، جو مجھے ملا وہی تھا میرا، جو ملا نہیں میرا تھا نہیں۔ اور یہ مقطع کا شعر دیکھیں کہ ذاکر حسین کیسے کمفرٹیبل رہتا ہے محب حسین قبر میں، کہ جو لہد میں شارب خستہ جاں سے وہ بولا مدح سنا میاں، جو لہد میں شارب خستہ جاں سے وہ بولا مدح سنا میاں، میں یہ بولا رک، میں یہ بولا رک ذرا کہہ تو لوں، میں یہ بولا رک ذرا کہہ تو لوں، میں یہ بولا رک ذرا کہہ تو لوں، ابھی تازہ شعر کہا نہیں، جو مجھے ملا وہی تھا میرا، جو ملا نہیں میرا تھا نہیں، یہ وہی کہے گا تو جان جو در مصطفیٰ پہ گیا نہیں۔ ابھی آپ قطر کے شاعر جناب سید اقبال رضوی صاحب سے ان کا اپنا پسندیدہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، بعض شاعروں کے اشعار پبلک میں سننے والوں میں اتنے مقبول ہو جاتے ہیں کہ جب کبھی وہ شعر کہیں بھی پڑھا جاتا ہے تو شاعر کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ عرفان ذات حیدر کرار کیسے ہو، نقش قدم بھی فکر بشر سے بعید ہے، میں ان کے دوستوں کا محب ہوں خدا گواہ، اور ان کے دشمنوں سے عداوت شدید ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، جی بالکل، کینیڈا کے معروف شاعر جناب علی عرفان اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ جناب علی عرفان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادرم، اقبال حیدر ندیم اور قائم ٹی وی کے توسط سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ 10 منٹ کی ڈیوریشن میں کچھ اپنی منقبتیں، سلام وغیرہ ریکارڈ کروں، اور اس حکم کے ساتھ کہ یہ یا تو میری پسندیدہ ہوں یا پھر عوام میں مقبول ہوں۔ اب عوام کی مقبولیت کا تو میں جانتا نہیں ہوں، اس لیے میں اپنی پسند کی کچھ چیزیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس بات کا خیال رکھا ہے کہ یہ جو چیزیں آج میں پیش کر رہا ہوں ان میں کچھ نہ کچھ ندرت ہو، کچھ کسی نہ کسی طرح سے یہ یونیک ہو۔ تو اس ذیل میں سب سے پہلے میں ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ یہ نظم میری زندگی کی پہلی منقبتی نظم ہے جو میں نے 17 سال کی عمر میں کہی تھی، اور اس نظم کا عنوان بھی پہلی دعا ہے۔ یہ نظم میر انیس کے ایک مصرعے پر ختم ہوتی ہے۔
یا علی دی ہے جلا ذہن کو میرے تو نے بخشا ہے میری فکر کو ذوق پرواز، قوت مدح عطا کی بطفیل میسم، یہ میری نظم بھی تیرا ہی کرم ہے مولا، ورنہ میں اور کروں تیری ثنا کیسے ہو، ورنہ میں اور کروں تیری ثنا کیسے ہو، ایک بندے سے رقم وصف خدا کیسے ہو، تو وہ ہے جس کی خدا نے بھی ثنا کی آقا، تیرے صدقے میں بنی ہے یہ خدائی ساری، تو وہ ہے نور کہ بس ایک جھلک ہی جس کی دیکھ کر کھا گئے غش دور پہ موسیٰ مولا، بطن مادر میں ہے تو نقش بنانے والا، تو ازل سے ہے ابد تک بھی رہے گا باقی، تو ہر ایک دور میں موجود رہا ہے آقا، اور ہر ایک دور میں کی عقدہ کشائی تو نے، تیرے بارے میں پیمبر نے بتایا ہے یہ، تیرے بارے میں پیمبر نے بتایا ہے یہ، سارے اشجار جہاں کے جو قلم بن جائیں، روشنائی بنے کر آب سمندر سارا، پوری خلقت بھی لکھے مل کے فضائل تیرے، تا قیامت بھی رہے سلسلہ گر یہ جاری، پوری خلقت بھی لکھے مل کے فضائل تیرے، تا قیامت بھی رہے سلسلہ گر یہ جاری، تب بھی تا قیامت بھی رہے سلسلہ کریے جاری، تب بھی تیرے کبھی ہوں گے نہ فضائل پورے، اب بھلا تو ہی بتا تیری ثنا کیسے ہو، پھر بھی جذبات کا اظہار میں کر دیتا ہوں، مدح کرتا ہوں تیرا سہارا لے کر، اور تو دیتا ہے ہر لمحہ سہارا مجھ کو، ہے میری زیست کے ہر لمحے پہ احسان تیرا، ہر مصیبت میں تجھی کو ہے پکارا میں نے، آج پھر در پہ تیرے ہوں میں سوالی بن کر، تیرے دربار میں پھیلائے ہوئے دست طلب، پھر تیرا بندے عاجز ہے کرم کا طالب، پھر تیرا بندے عاجز ہے کرم کا طالب، پھر میرے حال پہ آقا کا کرم ہو جائے، اور حاجت نہیں بس یہ ہے تمنا مجھ کو، نام قمبر کے غلاموں میں رقم ہو جائے۔ کچھ اصناف سخن ایسے تھے جو ایک زمانے میں بہت پاپولر تھے اور عام تھے، مگر اب وہ کمیاب ہو گئے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ایسے کچھ اصناف سخن میں کم از کم ایک آدھ چیز تو کہہ ہی لوں تبرکن اور برائے ثواب۔ ایسی ہی ایک آج کے دور میں کمیاب صنف ہے دوہے کی۔ کچھ دوہے پیش کرتا ہوں، حمد سے ابتدا کرتا ہوں۔ تیری نرالی شان پربھو عقلیں ہیں حیران، تیری نرالی شان پربھو عقلیں ہیں حیران، تجھ کو جانے کون کہ تو آپ اپنی پہچان۔ دوسرا دوہا رسول کے حوالے سے، وہ اوتار دیا کا وہ نبیوں کا سردار، وہ اوتار دیا کا وہ نبیوں کا سردار، اس کے پریم کے کارن ہی بنا ہے سب سنسار۔ یہ مولا کائنات گیان کے پیاسے جان بھی لے، گیان کا رستہ یار، گیان کے پیاسے جان بھی لے، گیان کا رستہ یار، گیان نگر ہے میرا نبی، علی ہے اس کا دوار۔ شہزادی کونین میرے نبی کی پتری اور جھوٹوں کا دربار، میرے نبی کی پتری اور جھوٹوں کا دربار، جل اور دھرتی جس کا مہر اس کا یہ ستکار،
सिप्त अकबर, हैदर का है पुत्र प्रथम और हसन शुभ नाम, हैदर का है पुत्र प्रथम और हसन शुभ नाम, मार के ठोकर दुनिया को धर्म बचाना काम। ये आखिरी दोहा शह करबला के हवाले से, पूछत क्या हो मित्रों तुम, कौन है मेरा पीर, पूछत क्या हो मित्रों तुम, कौन है मेरा पीर, सर दे बचाया जिसने दीन करबल का शब्बीर। एक और सिन्फ जो आजकल कामयाब हो चली है वो मसनवी की सिन्फ है। एक मसनवी पेश करता हूँ, इसका उन्वान है सैफ व असा। एक दिन बज़्म थी तख़य्युल की, मुझसे मेरी अना मुखातिब थी, छिड़ गया जिक्र शायरी उस जा, मसनवी का बयान होने लगा, था बयां सिन्फ है ये अब बेहाल, मसनवी हो चली है ख्वाब व ख्याल। मुझसे बोली अना कि कुछ लिखो, उठो इस सिन्फ को तुम ही बरतो, सिन्फ ये मर रही है जी जाए, फिर से जामे हयात पी जाए। राह मुश्किल तो है पर गम क्या है, आसरा तुमको मुर्तजा का है, मुर्तजा का जो नाम दिल ने लिया, नूर का सिलसिला वो याद आया, जानशी थे जो खातमियत के, एक के बाद एक याद आने लगे, नुक्ते इंतहा पे पहुंची फिक्र, छिड़ गया साहिबुज़्ज़मा का जिक्र। हाँ वो चश्मो चराग हैदर का, आखिरी जानशी पैगंबर का, हाँ वो कायम जो हैं हमारे इमाम, फख्र हमको कि हम हैं उनके गुलाम, वो नजर से हैं दूर गैबत है, हाय कितनी तवील फुरकत है, जाने जलवा वो कब दिखाएंगे, जाने पर्दा वो कब उठाएंगे, हमको फुरकत ने उनकी मारा है, हाँ मगर दिल को ये सहारा है, देख सकते नहीं जो उनको हम पर उनकी नजर तो है हरदम, हम पे जब भी मसाइब आते हैं आके हमको वही बचाते हैं, कितने ऐसे मकाम आए हैं मुश्किलों में वो काम आए हैं। मिर्जा अब्दुल्ला इस्फहानी ने जो के शागिर्द मजलिसी के थे, दौरे गैबत में लुत्फ़ साहब का वाक़या एक ये भी है लिखा, वाक़या है ये दो रफ़ीक़ों का, आए दिन जिनका साथ रहता था, एक अबुल कासिम एक रफ़ीउद्दीन, दोस्त थे दोनों कुछ कलाम नहीं, अव्वलुल ज़िक्र उनमें शिया था, अव्वलुल ज़िक्र उनमें था शिया, आखिरुल ज़िक्र उनमें सुन्नी था, फिक्र दोनों की थी जुदा, फिर भी भाईचारा था और रफ़ाक़त थी। दोनों एक दिन मकाम हमदा की एक मस्जिद में थे तो बात चली, जिक्र ये छिड़ गया कि बाद रसूल कौन अफजल है कौन है मफजूल। वो जो शिया था वो ये कहने लगा कौन अफजल है, बस मेरा मौला, मिसले हारून जिसे नबी कह दे, कैसे अफजल न हो वो दीगर से। बात समझाई इसने 20 बार, लेकिन उसको रहा फकत इनकार। आखरश यूं रफीक कहने लगा, अब जो मस्जिद में पहले आएगा मसला उससे जाके पूछेंगे, जो वो कह देगा मान भी लेंगे। कर लिया इत्तेफाक दोनों ने और फिर इंतजार करने लगे। इतने में कोई नागहां आया, इतने में कोई नागहां आया, बाब मस्जिद से एक जवां आया। आदमी था कि वो फरिश्ता था, शाहकारे खुदाए यकता था। रुख था इतना हसी कि क्या कहिए, हुस्न खालिक का आईना कहिए। दाहिने गाल पर जो एक दिल था, दिल था या कायनात का दिल था। रंग मिसले शहशिहाब मैदा था, चाल से दबदबा हवैदा था।
روئے ابیت پہ ریش اسود تھی، حسن تھا اور حسن کی حد تھی، اس کی جانب یہ دونوں دوڑ پڑے جیسے جاتے ہو آپ تک پیاسے، مسئلہ سامنے رکھا اس کے اور کہا آپ فیصلہ کیجئے، آنے والے نے لب کشائی کی، پھول جھڑنے لگے زباں جو ہلی، مسکرا کر یہ اس نے فرمایا کیا بتائیں مقام حیدر کا، سوچو دیگر کجا حضرت، خاک کو آسماں سے کیا نسبت، ان سے افضل بھی گر علی کو کہیں، منقصت ہے یہ باب حیدر میں جیسے توہین سیف ہوتی ہے، گر کہو وہ عصا سے اچھی ہے، اتنا کہہ کر گیا وہاں سے جوان، جیسے گلشن سے فصل گل ہو رواں، غرق حیرت میں سب کو وہاں چھوڑا، رخ حیات رفیع کا موڑا، تھی جو قسمت رفیع کی اچھی، راہ حق اس نے بڑھ کے اپنا لی، راستہ یوں دکھایا گمراہ کو، رہنما ہو اگر تو ایسا ہو، کم ہے جتنا بھی شکر باری ہے، ہم پہ غیبت میں فیض جاری ہے، ہو زمین پر خدا کی حجت تم، میرے مولا رہو سلامت تم ہو مرکز امید کا اپنی، کر دو سامان دید کا اپنی، درد فرقت جو ہم کو رہتا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کر دو مولا کرم یہ عرفاں پر، بہر حسنین فاطمہ حیدر، اب سعادت حصول ہو جائے، مثنوی قبول ہو جائے۔ ابھی کینیڈا کے معروف شاعر جناب علی عرفان صاحب اپنا خوبصورت کلام آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ سب سے آخر میں ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جن کا نام شاعر کے حوالے سے بڑا معتبر ہے اور دنیا بھر میں آپ پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو استاد شعرا بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ نے آسٹریلیا میلبرن میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جہاں نئے شاعروں کو تربیت دی جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کسے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ یقیناً میلبرن کے معروف شاعر استاد شعرا شاعر لاسانی جناب مصدق لاکھانی اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ جناب مصدق لاکھانی صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ راہ میں سنگ ملے، دھوپ ملی، خار ملے، راہ میں سنگ ملے، دھوپ ملی، خار ملے، پھر ہوا یوں کہ مجھے حیدر کرار ملے، پھر ہوا یوں کہ مجھے حیدر کرار ملے، میرے مالک تجھے خواب شب ہجرت کی قسم، میرے مالک تجھے خواب، میرے مالک تجھے خواب شب ہجرت کی قسم، جب پکاروں میری قسمت مجھے بیدار ملے، جب پکاروں میری قسمت مجھے بیدار ملے، اور ممبر اوج سلونی سے وہ لپٹی ہوئی خاک، ممبر اوج سلونی سے وہ لپٹی ہوئی خاک، ہاں اسی خاک کی بس تھوڑی سی مقدار ملے، ہاں اسی خاک کی بس تھوڑی سی مقدار ملے، غیر محفوظ سمجھتا تھا میں اشکوں کی فرات، غیر محفوظ سمجھتا تھا میں اشکوں کی فرات، خیر سے اس پہ بھی عباس علمدار ملے، خیر سے اس پہ بھی عباس علمدار ملے، کتنی بدنام تھی، کتنی بدنام تھی ہر بزم صداقت میں زبان، کتنی بدنام تھی ہر بزم صداقت میں زبان،
پھر مقدر سے اسے میسم تمار ملے، پھر مقدر سے اسے میسم تمار ملے۔ ہم تو جنت میں بہت دور تلک دیکھ آئے، ہم تو جنت میں بہت دور تلک دیکھ آئے، اور کوئی نہ ملا صرف عزادار ملے، اور کوئی نہ ملا صرف عزادار ملے۔ شاد تھی آیت تطہیر بہت زیر کسا، شاد تھی آیت تطہیر بہت زیر کسا، جیسے مانگے تھے اسے ویسے ہی کردار ملے، جیسے مانگے تھے اسے ویسے ہی کردار ملے۔ مکتب پیش خدمت ہے۔ ایک دن کوچے قمبر سے مصدق گزرا، ایک دن کوچے قمبر سے مصدق گزرا، خاک اٹھائی تو اسے خلد کے آثار ملے، خاک اٹھائی تو اسے خلد کے آثار ملے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، ابھی آپ آسٹریلیا کے معروف شاعر جناب مصدق لکھانی کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ یہ ہماری بند کے آخری شاعر تھے۔ میں قائم ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام شعراء کرام کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے ہماری اس بند کو زینت بخشی اور اپنا خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کی سماعت کی نظر فرمایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہیں گے۔ ناظرین، دعا رحمت الہی کی طرف بڑھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دعا خدا اور بندے کے درمیان رابطے کی زنجیر ہے۔ دعا بڑی سے بڑی مشکل حل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعاؤں سے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اب ہمارے پروگرام میری پسند کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یثرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔